السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورۃ کاف آیت نمبر 17 اور 18۔ جب دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زبان ایک عظیم نعمت ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی اصل قدر وہ جانتے ہیں جو قوت گویائی سے محروم ہیں۔ یہ بظاہر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے مگر ہمارے تمام جذبات اور احساسات کو بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر ذائقے کا احساس دلانے والا یہ لوتھڑا خود بھی بہت سے ذائقے چکھاتا ہے۔ کڑوا، کسیلا، شیریں، ترش، طنزیہ، حقارت آمیز، محبت بھرا، نفرت انگیز، سب طرح کے جو مزے اسی کے ذریعے ملتے ہیں۔ بات کرنے، اپنے جذبات کے اظہار کرنے، اپنے مدعے کو بیان کرنے کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی چیزوں کو دی ہے، پہلا قلم ہے اور دوسری زبان۔ قلم کو حرکت دینے کی صلاحیت بہت سے تجربات کے بعد آتی ہے، جبکہ زبان پیدائش کے ساتھ ہی حرکت میں آ جاتی ہے۔ معصوم بچہ بھی اپنا مدعا کا جو ہے اظہار اس عظیم نعمت ہی کے ذریعے کرتا ہے، خواہ وہ رونے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ مگر کیا کبھی انسان نے اس نعمت کی قدر پہچانی جو اسے مفت میں ملی ہوئی ایک چیز کی طرح یا بے دریغی سے اس نے استعمال کیا؟ نہ اس کی حفاظت کی، نہ اس کی تربیت کی، نہ ہی اس کو ان مفید کاموں میں لگایا جن کے ذریعے اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ نعمت جتنی بڑی ہے اتنا ہی بڑا تقاضا ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، مگر عام طور پر اس کو بے مقصد فضول اور لغو کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زبان کے محتاط استعمال کی طرف رہنمائی کی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورۃ کاف آیت نمبر 17 اور 18۔ جب دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہی لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، منکر نکیر جو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک بندہ کبھی اللہ کی رضامندی کے ایک جملہ، ایک کلمہ زبان سے نکالتا ہے جس کی طرف دھیان بھی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور بے شک بندہ کبھی اللہ کی نافرمانی کے کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے دوزخ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں، تو اگر ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، تو اگر کجروی اختیار کرے گی تو ہم بھی کجروی ہوں گے۔ اسی طرح سفیان بن عبداللہ سکفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن چیزوں کو آپ میرے لیے خوفناک خیال کرتے ہیں ان میں سے زیادہ خوفناک کیا چیز ہے؟ جس سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا یہ، یعنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے خوفناک چیز۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو۔ سلسلۃ الصحیحہ کی یہ حدیث ہے۔ تو معزز سامعات، ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو ان باتوں سے روکیں جو تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ غیر مفید گفتگو، اپنی زبان کو غیر مفید گفتگو سے پاک رکھیں، ان باتوں سے بچیں جن سے ہمارا تعلق نہیں اور جو وقت ضائع کرنے کا سبب ہے۔ ایسی فضول لا یعنی اور غیر مفید باتوں کا حساب دینا ہوگا جنہیں ہم گپ شپ کہہ کر مزے لیتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ فون پر لمبی باتیں کرنا، کئی بار خیریت اور حال پوچھنا، غیر ضروری طور پر دوسروں کے بچوں اور گھریلو زندگی کے معاملات میں دلچسپی کا اظہار کرنا، خاندانی سیاست پر رائے زنی کرنے کو اپنی ہوشیاری اور سمجھداری سمجھنا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ باتیں کرنے کے بعد ہمارے حصے میں کیا آیا؟ صرف گناہ اور وقت کا ضیاع۔ اپنی زبان کو غیر ضروری باتوں سے روک کر اپنا وقت بچائیں اور مفید کاموں میں لگا کر ترقی اور کامیابی کے منزلیں طے کریں۔ آپ یہ وقت اپنے بچوں کو اچھی باتیں سکھانے، ان کے ساتھ مفید موضوعات پہ گفتگو کرنے، ان کو آنے والے کل کے لیے معاشرے کا مفید رکن بنانے میں صرف کر سکتے ہیں۔ کسی بیمار کی تیمارداری کر سکتے ہیں یا مزاج پرسی کے لیے جا سکتے ہیں، کوئی مفید لیکچر سن سکتے ہیں یا معاشرے کی فلاح کا کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اگلا پوائنٹ، باطل گفتگو، وہ گفتگو جو گناہ کا سبب بنے، مثلا اجنبی خواتین یا مردوں کے بارے میں ان کی شکل و شباہت، انداز،
اداؤں پہ تبصرے کرنا جن میں فلمی ستارے، کھلاڑی، مشہور شخصیات یا معاشرے میں کسی بھی حیثیت میں ممتاز افراد شامل ہیں۔ بات بات پر جھوٹ بولنا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانا، غیبت کرنا، چغلیاں لگانا بھی باطل گفتگو میں آتا ہے۔ ایک کی بات ادھر اور دوسرے کی ادھر لگانا، بات کو مروڑ کر اپنی مرضی کا معنی پہنا کر بیان کرنا، یہ سب باطل ہیں۔ اور زبان سے فحش گفتگو، بے حیائی پہ مبنی باتیں جن میں فحش، لطیفے، مذاق اور موبائل نازیبا پیغامات بھیجنا شامل ہیں۔ اجنبی مردوں یا عورتوں کے ساتھ جذبات بھڑکانے والی جھوٹی محبت بھری باتیں سب فحش ہیں، جو انسان کی نفسانی خواہشات کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان باتوں کے ذریعے غلط تعلقات پروان چڑھتے ہیں اور نتیجے میں معاشرے میں رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھری گفتگو کرنے کی بجائے کسی تیسرے فرد کے ساتھ ایسی گفتگو کر کے لذت حاصل کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان دوری بڑھنے لگتی ہے، جو لڑائی جھگڑوں اور بالآخر علیحدگی کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر ایک فساد برپا ہوتا ہے اور بظاہر ایک معصوم سا زبان کا اظہار ایک بہت بڑے فتنے پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی 2 شاخیں ہیں اور فحش گو اور بےہودہ باتیں نفاق کی 2 شاخیں ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے پر مبنی گفتگو، ایسی باتیں جو لڑائی جھگڑا کروانے، اختلاف و انتشار پھیلانے، لوگوں کے تعلقات خراب کرانے کے لیے کی جاتی ہیں۔ 2 افراد میں کسی بنا پر کوئی نچاکی یا رنجش ہوگی تو اس رنجش یا نچاکی کو ہوا دینے والی باتیں کرنا، ایک کی کمزوری یا غلطی کو دوسرے کے سامنے مرچ مسالہ لگا کے بیان کرنا تاکہ فتنہ بڑھے، ایسی باتیں جو دلوں میں دوریاں پیدا کریں اور فریقین کے درمیان صلح کی بجائے ان کے جھگڑے کو دشمنی میں بدلنے کا ذریعہ بنے، زبان کی بہت بڑی آفت ہے۔ عام طور پر انسان معاملہ کرتے ہوئے چھوٹی سی بات پہ جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی بات خلاف مزاج ہو جائے تو اپنے غصے کا اظہار بد تہذیبی، گالیاں دے کر دوسروں کو برا بھلا کہہ کر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تعالیٰ نے جھگڑے کے لیے نہیں بلکہ معاملات سلجھانے کے لیے عطا کی ہے۔ گوشت کے نرم ٹکڑے کو نرمی سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ لعنت بھیجنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کرنا، دوسروں کے عیوب اور نقائص بیان کرنا، ان کے راز فاش کرنا جیسی سب باتیں نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2 شخص جب گالی گلوچ کریں تو دونوں کا گناہ اسی پر ہوگا جو ابتدا کرے گا، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود کہتے ہیں کہ مومن نہ تو تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گو اور نہ بد زبان ہوتا ہے، نہ زبان دراز ہوتا ہے، مطلب کہ نہ زبان دراز، نہ فحش گو ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ تانا دینے والا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زبان کے صحیح استعمال کے ذریعے سے اس عظیم